بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، آج میں آپ کے لیے جبل ثور کی معلومات لے کر حاضر ہوں۔ جبل ثور مکہ معظمہ کے جنوبی علاقہ میں واقع ہے، جہاں اب ہجرت ٹاؤن واقع ہے۔ یہ مسجد الحرام سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور سطح زمین سے اس کی بلندی 458 میٹر ہے۔ اس کا کل رقبہ 10 مربع کلومیٹر ہے اور اس پہاڑ کو یہ نام عبد منات کے ثور یعنی بیل کی نسبت کی وجہ سے دیا گیا، کیونکہ یہ اس کا مسکن تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل بیل کی طرح ہے جو اس پر ہل چلاتا تھا۔ تو پیارے ویورز، اسی پہاڑ کی چوٹی پر وہ پیارا غار ہے جس میں ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے 3 دن تک قیام پذیر رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، کفار نے مکان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر سلایا اور کہا کہ اہل مکہ کی امانتیں لوٹا کر مدینہ پہنچ جانا، اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عازم سفر ہوئے۔ چنانچہ کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے پیچھا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پناہ لے چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا غار تھا اور جگہ جگہ سوراخ تھے۔ صدیق اکبر نے وہ سوراخ بند کیے۔ اب 2 سوراخ بچ چکے تھے اور آپ کے پاس کوئی کپڑا ایسا نہ بچا تھا کہ وہ سوراخ میں دے دیتے، تو آپ نے دونوں پاؤں کی ایڑیاں سوراخوں کے اوپر رکھ دیں اور بیٹھ گئے۔ اتفاق دیکھیے کہ وہاں ایک ناگ رہتا تھا۔ جب اس نے بلوں سے نکلنے کی کوشش کی اور اسے کہیں بھی راستہ نہ ملا، تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر کاٹ دیا، لیکن آپ نے ایڑی پھر بھی نہ اٹھائی۔ جب زہر نے زیادہ اثر دکھایا تو آپ کی آنکھوں سے شدت تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ سانپ نے کاٹا ہے۔ فرمایا اپنی ایڑی اٹھا لو، اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن زخم پر لگایا اور صدیق اکبر کی تکلیف دور ہو گئی۔ جب سانپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا تھا کہ اس غار میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، چنانچہ میں نے یہاں اپنا مسکن بنایا اور ہر وقت دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے اپنے اس حبیب کی زیارت نصیب کرنا۔ چنانچہ جب وقت آیا تمام راستے بند پائے تو مجبور ہو کر میں نے کاٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کو جانے کی اجازت فرمائی
اور اس طرح 3 دن غار میں رہے اور 3 دن کے بعد سفر آگے شروع کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔